زندگی کے اندر ہر طرف سے ناکامی اور ہر طرف سے نا امیدی، ہر طرف سے لوگوں کی طرف سے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے، جس سے ہمارا دل اور ٹوٹ جاتا ہے، جس سے ہمارے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری ہمتیں دم توڑ دیتی ہے، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اب تو کیا کرے گا؟ اب تیرے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور ہم دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے کہ کوئی ایسا آئیڈیا، کوئی ایسا طریقہ، یا کوئی ایک ایسی دعا، یا کوئی ایک ایسا عمل مل جائے کہ راتوں رات ہماری زندگیوں کے فیصلے ہو جائیں، اور راتوں رات ہم اس ایک المناک زندگی سے اپنے آپ کو نکال دیں۔ نہیں ہوتی برداشت، خوب کوششیں کر لی، خوب محنتیں کر لی، جاب کی تیاری کی نہیں لگی، خوب اگزام کی تیاری کری نہیں کامیاب ہوئے، خوب اپنے آپ کو لگایا، اپنا پیسہ لگایا، اپنا پیسہ خرچ کیا، میں نے خوب تلاش کیے اپنے رشتے کے لیے، میں نے خوب علاج کروایا ہے اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، میں نے خوب علاج کروایا ہے، اور میں نے خوب ادھر ادھر کی دوڑ لگائی ہے صرف ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، کہ یہ جو ذہن ہے اور یہ جو دماغ ہے اور یہ جو دل ہے، یہ سکون پا جائے، اور ہماری جو لائف ہے وہ سکسیز ہو جائے۔ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے آخری رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت۔ یہاں آپ اپنی زندگی کے جتنے دکھ اور جتنے غم اور جتنے حالات اور پریشانیاں، صبح سویرے اٹھ کر کے ایک مصلی بچھا کر کے وضو کر کے اور پرسکون ماحول میں، جہاں دنیا کی کوئی آواز نہیں آ رہی، صرف ایک اللہ کی آواز آ رہی ہے کہ میرے بندے آ جا میرے پاس، میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا، تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں عطا کروں گا، گناہوں سے مغفرت چاہتے ہو معاف کر دوں گا، تم اپنے کسی خاص مقصد کے لیے میرے سامنے حاضر ہوئے ہو، میں تمہارا مقصد پورا کر دوں گا۔ تو صبح اٹھو نا جلدی اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے صبح اٹھ کر کے اپنی زندگی کے وہ سارے حالات اور وہ سارے راز اللہ سے سنا دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے، میرے دل نے ہمت توڑ دی ہے، میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، میں اپنے جیب کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، میں صرف تیرے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرے حالات کو اب میرے لیے بہتر کر دے، نہیں تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا، میرا یقین ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ میرے لیے بہتری پیدا فرما، مجھے وہ روحانی طاقت، وہ روحانی قوت عطا فرما کہ میں آپ پر ایمان اور یقین کے ساتھ، چاہے زندگی کی مشکلات آتی رہے، میں ایمان اور یقین پر جمع رہوں، وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرما۔ اور اللہ سے کہے نا کہ اللہ میں اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے کے لیے میں نیک رشتے کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے کوئی صحیح راہ دکھلا دے اور میرے لیے کوئی صحیح فیصلہ فرما دے۔ تو جب ہم اتنی میٹھی اور محبتوں سے اللہ سے گفتگو کریں گے تو اللہ ہماری گفتگو کیوں نہیں سنے گا؟ ہم دنیا کے سامنے اپنے دکھ سنا رہے ہوتے اور لوگوں کی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، لیکن رات کے آخری وقت میں کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ جب ہم نے سارے راستے ٹرائی کر لیے، بیمار ہے، ہم نے ہر ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کروا لیا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے آ کر کے کیوں نہیں ٹرائی کر لیتے کہ اللہ اب دے دے، وہ شفا دے دے، وہ صحت اور وہ تندرستی عطا فرما دے۔ ہم نے ہر جگہ پر علاج کروائے، کہیں سے کوئی شفا نہیں ملی، آپ ہے جو شفا دینے پر قادر ہے، اور آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ، صحت، بیماری، شفا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں۔ مجھے شفا دے دے، مجھے شفا عطا فرما۔ آپ کے خزانے سے کوئی چیز رتی برابر، ایک قطرے کے ذرے کے برابر کوئی شے کم نہیں ہوگی، اور نہ آپ کے شان میں کوئی کمی ہوگی۔ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ بندہ اپنی جاب کے لیے بڑا منتظر ہے، اور اپنے اگزام میں کامیابی کے لیے بڑا منتظر ہے، تو اللہ سے کہیں نا، ہم ادھر ادھر لوگوں کے پاس دوڑ رہے ہوتے، جا رہے ہوتے، باباؤں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس، قلم پڑھانے والوں کے پاس ہم جا رہے ہوتے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، تو میں اپنے اللہ کے پاس کیوں نہیں آتے؟
ہم اپنے اللہ کے سامنے حاضر کیوں نہیں ہوتے کہ جو ہر چیز دینے پر عطا کرنے پر قادر ہے اور ہر وقت عطا کرنے پر تیار ہے اور اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے، تو اس کے سامنے آ جائے۔ 2 رکعت نفل نماز آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور 2 رکعت نفل نماز آپ کو سکسیس بنا سکتی ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر۔ اور یہ میں یہ نہیں کہتا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ سب باتیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ بس اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو لذت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کو پریکٹیکلی طور پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ آئے، دیکھے، اللہ کے سامنے وقت گزارے، اللہ کے سامنے بیٹھے، روئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تب اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنا سکون ہے۔ دنیا ہمیں سہارا نہیں دے گی، اور دنیا کے لوگ ہمیں سکسیس نہیں بنا سکتے، صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو ہمیں عزتوں سے نوازتا ہے اور عزتوں سے نوازنے پر قادر ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کیوں اس کو کامیاب کر دیا، کسی میں ہمت اور مجال نہیں ہے۔ تو اپنے اللہ پر یقین کرتے ہوئے نماز تہجد ادا کرنا شروع کر دے، میرے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، جو مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں مرحومین، ان سب کے لیے مانگے، اور جو نیک اللہ والے بزرگان دین جو دنیا سے جا چکے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام، جتنے بھی اللہ والے محدثین مفسرین، ان سب کے لیے ایک چھوٹی سی صورت، چاہے قل هو اللہ احد ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی صورت پڑھ کر کے ان سب کو ایصال ثواب کر کے اور ان کی روحانی توجہات اپنی طرف اللہ سے طلب کرے کہ اللہ ان کے روحانی توجہات ہماری طرف منتقل فرما کر ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا دے، رکاوٹوں کو ختم کر دے اور آسانیاں پیدا فرما دے، اور پھر دیکھیں حالات کیسے نہیں بدلتے، اور پھر دیکھیں کہ اپنی زندگی کیسے نہیں بدلتی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ جو اپنی زندگی میں پریشان ہیں اور اپنی زندگی سے لڑ رہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔